ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے. چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا. گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں، یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں، تو اس سے ایک فائدہ اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی. ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے. عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے. اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی. روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین. 3 گھنٹے دعا مانگی. کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟
مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہے۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت، اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی، اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اور خون کی بیماریاں، خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہید ہو، یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ۔ سال میں 2 دن ہے سارے، اولیاء سے یہ بات ثابت ہے۔ جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا، اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا۔
اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے. تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. اس عمل کو ضرور کیجیے گا اور زندگی کی ترتیب بنا لیں. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا. ہر ہزار میں 900. آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا, کہیں نہیں پڑھا ہوگا, کہیں نہیں سنا ہوگا, لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی. دیکھیے ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب, بادشاہ, راجے, مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا ہے, اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے, اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف, ایک انگوٹھے کی قوت ایک طرف, ایک انگوٹھے کی قوت ایک طرف. اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے, یہ انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹامپ پہ, اسٹیمپ پہ, نشانی کے طور پر. اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے, جہاں یہ جسم کی طاقت ہے, جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے, وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے, میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں, اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں, بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آئیں آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں, اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں. ہماری طب کی کتابوں میں, ہماری ہندی طب کی کتابوں میں, یونانی کتابوں میں, پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں. میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں. کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے, آواز بند ہے, ٹانسلز ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے, آپریشن ضروری ہے, یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے, اس میں ورم ہے, یہ ایک فائدہ. اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں, اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کی مالش کریں. یہ دیکھیں ایسی مالش کریں, ایسی مالش کریں اور خوب مالش کریں. اتنا مالش کریں, اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ, اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ہاتھ, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے. ہلکی 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 مالش کرتے رہیں. اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا, بہت گرم ہو گیا. اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے. ایک ٹوٹکا تو یہ ہے, ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں, اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں, اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے. آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں, اوپر باندھ لیں. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا, سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے. میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں. ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ ابکری والے ہیں؟ ہاں. کہا آپ پہ ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں, ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا, اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی, پس پڑ گئی تھی, اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا, اور اس کا دماغ, آنکھیں, نظر, اعصاب کمزور تھے. میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے, چلیں کھائیں پیئیں, میں تو سفر میں ہوں, میں نہیں جا سکتا. اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا, اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں. چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں. ایک ترکیب پھر سن لیجئے. کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے, اس کی خوب مالش کیجیے, خوب مالش کیجیے. اتنا مالش کریں, اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو, گرما گرم ہو جائے. اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو.
آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں. جو سرخ یاقوت سے اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے. یہ گردن سے اوپر بس یہاں جنت کے مال سبز رنگ کے زمرد دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہیں. جو یاقوت سے بنا ہوا ایک انسان ایک کھجور. یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے لیکن سارے درخت اوپر سے کاٹ دو شاخیں نکل آتی ہیں. کھجور کو اوپر سے کاٹو مر جاتا ہے. انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا, اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے گردن کے اوپر کی زندگی, اس میں آنکھیں ہیں, کان ہیں, دماغ ہے, اعصاب ہے, پٹھے ہیں, ہماری بول ہیں, ہماری سوچیں ہیں, ہماری نظریں ہیں, ہماری دماغی جسمانی یہ ساری قوتیں, یہ ساری کے ساری چیزیں, یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے. بیری کا ایک عظیم الشان درخت ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج یا رواج بڑھ رہا ہے. ہم نے اسے ڈھانپا تو وہ درخت یاقوت. کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے, کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے, کوئی کیا. یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے کوئی بھی نہیں اور اس کی بہت زیادہ فوائد, ہونے کا اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں پرانے, ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیے. شوق کے اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا.